میرے دوستو، دین پہ چلنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کو اس کے بغیر راضی کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے، آپ اذان سن کے سب کام چھوڑ کے مسجد میں آئیں، غیر محرم سامنے آئے نگاہ کو جھکا دیں، حرام میں ہاتھ نہ ڈالیں، حرام کی طرف کان نہ لگائیں، حرام کو زبان پہ نہ لائیں، حرام سے اپنی شرمگاہ کو بچائیں، ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ پاک کے ہر حکم کو پورا کریں، اور سر سے لے کے پاؤں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اختیار کرنے میں فخر محسوس کریں۔ کسی صوبے دار کا ایک پھول بڑھ جائے نا تو وہ فخر محسوس کرتا ہے، میرا پروموشن ہو گیا ہے۔ فیس بک پہ پوسٹیں چلاتا ہے، میرا پروموشن ہو گیا ہے، لوگ اس کو ریپلائی کرتے ہیں، بہت بہت مبارک ہو، اس کو لائک کرتے ہیں، بہت اچھا ہوا، آپ کا پروموشن ہو گیا ہے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو، آپ کی سنت پہ چلنے کو، آپ کے طریقے کے اپنانے کو اپنے لیے فخر سمجھیں۔ اللہ کا شکر ہے محمد کا غلام ہوں۔ ہمارے ہاں نام تو بڑے اچھے رکھتے ہیں، غلام علی، غلام محمد، غلام احمد، غلام نبی، لیکن کام ہوتے ہیں دشمنوں والے۔ اللہ، بڑے فخر کی بات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا، بڑے فخر کی بات ہے۔ سمجھتے ہم سب ہیں لیکن غور نہیں کرتے، سمجھتے سب ہیں۔ یہاں کوئی جماعت آ جائے، یہاں کوئی جماعت آ جائے عربوں کی، اس میں ایک عرب ہو مدینے کا، کہاں کا ہو بھائی؟ مدینے کا عرب ہو، بتائیے آپ کی بستی میں کوئی بیمار بھی ہوگا نا گھر میں، وہ بھی کہے گا یار مجھے چل کے زیارت کروا کے آ جاؤ، میں بھی مدینے کے شخص کو دیکھ لوں، مدینے سے آیا ہے، مدینے کا رہنے والا ہے۔ آپ کا بیمار بھی دو شخصوں کے سہارے آ کے مسجد میں اس کی زیارت کرے گا کہ یہ مدینے والے کا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ مدینہ بہت بڑی بات ہے، مدینے سے نسبت بہت بڑی بات ہے، لیکن غور نہیں کرتے کہ میری اپنی زندگی کیا ہے۔ فکر نبی جس کے سینے میں ہے، جہاں بھی مرے وہ مدینے میں ہے۔ آپ مدینے والے کی زندگی گزاریں تو آپ دیر میں نہیں ہیں، آپ مدینے میں ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرا جانا ہوا مدینہ منورہ زیارت کے لیے، روز اقدس پہ جب حاضر ہوا تو اتنا دل کھچا میرا روز اقدس کی طرف کہ بس چمٹ جاؤں جا کر۔ تو مجھے روز اقدس سے یوں کچھ محسوس ہوا، روز اقدس سے یوں کچھ محسوس ہوا کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو میری سنت پہ چلے چاہے کتنا ہی دور ہو میرے قریب ہے، جو میری سنت پہ نہ چلے چاہے کتنا ہی قریب ہو وہ مجھ سے دور ہے۔ تو بھائیو، آپ سارے دوستوں سے درخواست ہے، میرے آس پاس وہ سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سارے نوجوانوں سے دست بستہ درخواست ہے، اپنی زندگی دین پر لاؤ، اپنے نبی کے طریقے پہ لاؤ، اپنے نبی کی سنت کو فالو کرو، اپنے نبی کی سنت پہ چلو، اپنے نبی کی سنت کو صرف لائک نہ کرو، عمل میں بھی لاؤ۔
لوگ لائک کرنے کو بھی کمال سمجھتے ہیں. فیس بک پہ کوئی پوسٹ آ گئی، آپ نے ایک دم دل کو دبا دیا، چلو لائک ہو گیا. انگوٹھے کو دبا دیا، چلو جی لائک ہو گیا. نہیں بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق صرف دل کو کلک کرنے سے نہیں حق ادا ہوگا، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تو ادا ہی نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ اتنی ہماری ذمہ داری ضرور ہے کہ ہم اپنی زندگی ان کے طریقے پر، ان کی سنت پہ لانے کی کوشش اور محنت کریں.